آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو قطر کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ ریزرویشن ظاہر کی ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. The issue of ending the war is indeed clearly present in the plan. As for the matter of withdrawal, it requires further work. I believe it must be discussed in detail, and this is primarily the duty of the Palestinian side with the Israeli side. But also, as a broader supporting international community, there must be a clear and legal framework for this matter, which, of course, will be at the UN Security Council. Reconstruction is mentioned in the plan. Palestinian administration is also mentioned, but it too requires clarification, which will be discussed with the American side. This issue is not for the Israeli side. We are trying to make this path one that achieves these objectives and preserves the rights of the Palestinian people. یہ دیکھیں جی قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں عبد الرحمان وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید وضاحت کی ضرورت ہے, مزید وضاحت درکار ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. اور جن صاحب اس حوالے سے جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی جو 8 وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ ہے وہ کل پریس کانفرنس میں ان کے جو اہم نکات ہیں وہ پڑھ کے انہوں نے سنائے ہیں. ہم 8 کنٹریز کا تعلق ہے. ہم نے کہا ہے کہ the ministers affirm their readiness to engage positively and constructively with the United States and the parties towards finalizing the agreement. اس میں ایک پارٹی فلسطین ہے, ایک پارٹی اسرائیل ہے, ایک یو ایس جو اس کو میڈیٹ کر رہا ہے یا اس کو بروکر کر رہا ہے یا اس میں کوشش کر رہا ہے, and ensuring its implementation in a manner that ensures what peace, security and stability for the peoples of the region. Region میں obviously Palestine comes first. To work with the US to end the war in Gaza through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, no displacement of Palestinians, the release of hostages, a security mechanism that guarantees the security of all sides, full Israeli withdrawal, rebuilds Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution جو پاکستان کی پالیسی ہے کہ with pre-67 Al-Quds al-Sharif its capital and pre-67 borders. دیکھیں جن صاحب یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فل اسرائیلی فورسز وڈرال اور جو ہے نکات جاری کیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے ہوئے جو نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ تو کچھ اور ہی جو ہے وہ شکل دے رہے ہیں. جی دیکھیں اسرائیل سے اگر آپ حماس کے رول کو آپ نے جب ختم کر رہے ہیں فلسطین کے اندر حماس کے رول کو جب آپ ختم کر رہے ہیں اور ایک جوائنٹ فورس وہاں پہ آپ ڈپلائے کر اور ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں اور ہتھیار ڈالنے کا کہہ رہے ہیں تو پھر دے ول آلسو ہیو ٹو لیو دیٹ ریجن. جی فلسطین کے لوگوں کو بھی تو پیس چاہیے نا, ان کو بھی تھریٹن انہوں نے نہیں کیا ہوا. جی تو دونوں طرف جو تھریٹننگ فورسز ہیں یا جو ملٹریلی امپیکٹو فورسز ہیں آپ ان کو ایکول فوٹنگ پہ جب تک ٹریٹ نہیں کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں جی ایک ریڈ لائن تک پہلے ودرا ہوگا, پھر ہم وہ دیکھیں گے, پھر سیکنڈ لائن تک جائیں گے, پھر اس کے بعد وہ تھرڈ سٹیج کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ بفر زون چاہیے ہمیں. جی بفر زون چاہیے. تو وہ پروبیبلی نیتن یاہو کی جو پچھلی سٹیٹمنٹس امیڈیٹ ریسنٹ پاسٹ میں جو آئی ہیں کہ جی ہاں وہ تو فلسطین کی سٹیٹ کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جی ایگزسٹنگ کا. اچھا ان چیزوں نے بہت ڈاؤٹ کریٹ کر دیے ہوئے. تو آئی تھنک یہ جو اعلامیہ سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہوگا اور اس کے اوپر جو بھی امریکہ نے کہا ہے ویٹ اینڈ سی سے آگے جانا ہوگا اگر ہم نے ریئل پیس کی طرف جینوئنلی جانا ہے. اور ان 8 ممالک کو جو فوکس کرنا چاہیے وہ جو اینڈ سٹیٹ ہے فلسطین کی جو بھی دیٹ شوڈ بی دی فرسٹ پوائنٹ. اب باقی ایونٹس کو اس کی طرف لے جانا ہوگا. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے کہ باقی ایونٹس ہوں گے تو ہم پھر اس کے بعد دیکھیں گے جی پاتھ وے بنے گا فلسطین کی سٹیٹ کا. تو یہ تو وہی چیز ہے 1991 میں جب معاہدہ ہوا تو پیپل ویری ہوپ فل کہ پیس معاہدہ ہو گیا. تو ابھی تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد پھر امریکہ کے بھی صدور چینج ہو گئے, فلسطین میں بھی تبدیلیاں آ گئی. تو اور یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا ایک پروٹریکٹڈ انوائرمنٹ میں. دس کانفلکٹ ول نیور اینڈ. ناؤ جو سب سے خطرناک چیز ہے حسن صاحب وہ یہ ہے کہ اس جینوسائیڈ کے بعد, پہلے جینوسائیڈ اس طرح کا نہیں ہوا کرتا تھا, جنگ ضرور جاری رہی, ایشوز رہے, لیکن اس طرح کا جینوسائیڈل نہیں تھا. دس از اراؤنڈ 100,000 لائفز جو چلی گئیں. اٹ از اباؤٹ ٹراما. یہ اینیمیٹی ڈیپ روٹڈ بلڈ میں چلی سر. یہی تو بات ہے کہ جس نے یہ سب ظلم کیے اس کی موجودگی کے اندر غزہ کے اندر قیام امن کس طرح یقینی بنایا جا سکتا ہے. جو 20 نکات ہیں اس کے تحت تو اس نے مرحلہ وار باہر نکلنا ہے. اور موجودگی کے اندر جب آپ چاہے انٹرنیشنل فورس بھی وہاں پر کھڑی کر لیں
تب بھی تو ایک جو ہے سچویشن ایسی ہوگی جہاں پر خطرات لاحق ہوں گے وہاں کے عوام کو بھی. اور ویسے بھی پہلے بھی اس نے انویڈ کیا ہوا ہے, وہ وہاں کے ساتھ کا تو تھا ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اگر وہ قبضہ کر رہا ہے تو وہ اس کے جو مذموم مقاصد ہیں, جو گریٹر اسرائیل کا ان کا ایک ایجنڈا ہے, وہ اس کے حصول کے لیے کسی بھی وقت جو ہے وہ بیٹریل بھی کر سکتا ہے. اور میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی اس وقت جو امبیرسنگ جو ہے وہ سچویشن شاید جو ہے وہ بن سکتی ہے اگر اسرائیل نے اپنی روایتی ہٹ درمی جو ہے وہ اختیار کی تو. اور اس حوالے سے